آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مدنی چینل کا بہت ہی خوبصورت پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ آج بھی ہوں گے آپ کے سوالات اور ہم جانیں گے ان کے جوابات، خواب ہوں گے اور تعبیریں ان کی معلوم کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو علم دین کا ایک بہت بڑا خزانہ آج ہاتھ آنے والا ہے، تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ، پروگرام کو آخر تک آپ نے دیکھنا ہے اور انشاءاللہ بہت دلچسپ سوالات بھی ہوں گے۔ اور چونکہ ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کے اختتامی ایام ہیں اور ان ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر بھی انشاءاللہ رہنمائی ہم حاصل کریں گے۔ پروگرام میں شامل ہوا کرتے ہیں استاد محترم مولانا اسد عطاری مدنی صاحب، اور ان سے جانا کرتے ہیں ہم آپ کے خوابوں کی تعبیریں۔ پروگرام میں حضور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، تشریف لائیے، تشریف رکھیے حضور۔ کیسے ہیں حضور، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کے پرکیف لمحات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اولاً تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آغاز میں چند ایک مدنی پھول آپ اس موضوع سے متعلق بھی لیں، پھر انشاءاللہ پروگرام میں کالز اور میسیجز انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ دیکھیے، اب تو رمضان کا یا تو یہ آخری دن ہے یا ایک دن ہمیں اور مل سکتا ہے۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ایک مزید دن عطا فرمائے اور 30 دن کا رمضان ہمیں نصیب ہو۔ تو رمضان کے جانے کا اب ظاہر کے وقت ہے، تو یہی ریکویسٹ کروں گا، عرض کروں گا کہ جس طرح ماہ رمضان میں ہم نے کوشش کر کے ایک بڑی تعداد مسجدوں کی طرف، قرآن کی طرف، تلاوت کی طرف، ذکر کی طرف، اعتکاف کی طرف راغب ہوتی ہے، تو ماہ رمضان کے بعد بھی ہم اس کو کنٹینیو کریں۔ تمام چیزیں نہ بھی ہو سکیں تو کم از کم ہر شخص اگر کوئی ایک آدھ نیت ہی کر لے کہ میں روزانہ اس چیز کو کنٹینیو کروں گا، جو نوافل اور مستحبات سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو فرائض و واجبات ہیں تو اس میں تو ظاہر ہے کہ کوئی چوائس نہیں ہوتی، نہ کسی کے کہنے سے مل سکتی ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن جیسے روزانہ تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، جو بھی نیک کام آپ چاہتے ہیں کہ اس پر مجھے استقامت مل جائے، تو ابھی سے آپ پختہ نیت کریں اور کوشش کریں کہ اچھوں کی صحبت میں رہیں، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں۔ نیک شخص کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی۔ تو یہی عرض کروں گا کہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنی نیکیوں کو، اپنی اللہ پاک کے بارگاہ میں جو حاضری ہے اس کو کنٹینیو کریں۔ اللہ کریم ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں مزید نیک اعمال کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں ناظرین سوالات کی جانب اور سنتے ہیں کہ آج ہم سے ناظرین کس طرح کی کیا کیا سوالات پوچھ رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ میں نے خواب میں بارش دیکھی ہے، موسلا دھار بارش، برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیں۔ جی حضور کیا فرمائیں گے، خواب میں انہوں نے بارش کا دیکھا؟ ماشاء اللہ، اچھا خواب ہے۔ بارش کا دیکھنا دعا کی قبولیت، تمنا کے پورا ہونے کی، مراد کے برانے کی یہ علامت ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمت کی علامت ہے۔ تو اچھا خواب ہے۔ اگر خواب جنہوں نے دیکھا ہے کوئی ان کے دل میں تمنا تھی، مراد تھی، جائز تھی، تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں، وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا خواب ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ جی مزید کال۔ میں نے پوچھنا تھا اپنے خواب کی تعبیر۔ خواب میں دیکھا ہے کہ میرا موبائل نہ میرے دوست نے اٹھا کے اوپر چھت کے ساتھ مطلب چھت کی طرف گرایا ہے، تو وہ نا اس میں سے مطلب ٹوٹ گیا لیکن چل رہا ہے، تو اس کی ذرا تھوڑا سا تعبیر بتا دیں مہربانی۔ جی حضور کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ چلیں، چل تو رہا ہے اگرچہ ٹوٹ گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی، عام معمولات کی بات ہوتی ہے۔ کوئی ایسا خیال بعض اوقات ذہن میں ہوتا ہے، کسی کا موبائل ہم نے گرتے ہوئے دیکھا،
یا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں کوئی ایسا مذاق کرنے والا شخص ہو جو چیزوں کو پھینکنے کا کہتا ہو یا کرتا ہو. تو ضروری نہیں کہ آپ کا نقصان ہی ہو، اور آپ نے جس دوست کو دیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش بھی کرے. تو آپ ایزی رہیں، زیادہ اس کی طرف غور و فکر نہ کریں، انشاءاللہ خیر والا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے حضور، خواب پوچھنے کے اندر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیے کہ خواب پوچھنے میں مطلب کیسے سوالات ہوں یا کیسی چیزیں ہوں کہ جن کی تعبیر کے لیے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ کال کریں. دیکھیے یہ تو ایک بڑی کامن سی ایک سوال تھا ان کا، کیا فرمائیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے اس کا یوں طے کرنا تو بہت مشکل ہے، اور ہر شخص اپنے طور پر یہ طے کر لے کہ یہ خواب مجھے پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے. صحیح. تو یہ امر مشکل ہے، جی. ہر شخص نہیں اس کو دیکھ پاتا. البتہ موٹی موٹی چیزیں یہ ہیں کہ جو ہم روزمرہ کے کام کرتے ہیں، ہماری جو ہابی ہے، جو ہمارا روٹین ورک ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے کوئی خاص تعبیریں نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے. کوئی ایسی ہٹ کے کوئی چیز دیکھی ہے جو روٹین میں نہیں بندہ کرتا تو اس کو پوچھنے میں حرج نہیں ہوتا. اسی طرح جو خواب بہت زیادہ واضح ہو، جس کی تعویل کی اور تعبیر کی حاجت ہی نہ ہو، تو وہ بھی پوچھنے کی حاجت نہیں ہوتی. مثال ہے، کوئی شخص دیکھتا ہے کہ میں کسی کو قرآن مجید پڑھا رہا ہوں، مسجد میں جا رہا ہوں، تو ایک اچھا کام ہے، ایک نیک کام ہے، تو واضح ہے کہ اس پر اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا، اس کو توفیق نصیب ہوگی. اچھا خواب ہے، یعنی کہ اس طور پر اس کے اندر کوئی تعویل کی حاجت نہیں ہوتی. اسی طرح جو خواب بالکل واضح برائی کا اشارہ کرتے ہوں تو ان میں بھی ایک کیٹیگری ہے کہ جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. لیکن ان سب کے باوجود ایک عام شخص کے لیے بہرحال یہ ڈیسائیڈ کرنا دشوار ہوتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ظاہری طور پر عام سی بات ہو لیکن اس کی تعبیر بن جاتی ہو، تو اس کا کوئی ایسا قاعدہ کلیہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے. تو اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حضور، خواب پوچھنے میں کوئی ثواب کا بھی ہے کہ اگر کوئی خواب پوچھتا ہے تو اس پر بھی اس کو کوئی اجر ملتا ہے، یا کچھ علم کے حوالے سے اگر کوئی سوال کرتا ہے اس نیت سے اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو؟ ہر شخص کے اعتبار سے مختلف ہوگا. اگر کوئی ایسی نیت اس کے حسب حال بن پاتی ہو اور وہ اچھی نیت کرتا ہے تو اس کو نیت کا ثواب ملے گا. صحیح. اور یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ خواب کے ذریعے اگر مجھے کوئی نیک کام کے کرنے کا یا کسی گناہ سے بچنے کا کہا گیا تو میں اسے محفوظ رہنے کی کوشش کروں گا، نیک کام ہے تو اس کو کرنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. کیونکہ خواب کے ذریعے بھی بندے کو بعض اوقات تنبیہ کی جاتی ہے یا کسی چیز کی طرف گائیڈ کیا جاتا ہے. تو اس طرح کی اور بھی حسب ضرورت، حسب موقع، حسب حال اگر کوئی نیت کرتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اسے اس نیت پر ثواب ملے گا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت جوابات سے نوازا ہے. جی مزید سوال دیجیے. میری وائف نے نا دیکھا رات خواب میں نئے کپڑے جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے، بہت پیارے پیارے اچھے اچھے. یہ ذرا مہربانی کریں، تھوڑا سا بتا دیں ہمیں. جی جناب، تھوڑا سا نہیں بلکہ پورا بتائیں گے. اور حضور عید کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں اور سائل کا یہ سوال آپ کی جانب بڑا ہے. ایک تو یہی پہلو ہے کہ چونکہ ان دنوں غالب اکثریت نئے کپڑے بناتی ہے اور پہنتے ہیں، بیٹر سے بیٹر لباس کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، تو عمومی حالات سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے آپ نے شاپنگ کے لیے جانا ہو یا گھر میں بات چیت ہو رہی ہو تو وہی چیز خواب میں نظر آ گیا. البتہ اس سے ہٹ کر اگر کوئی اچھا لباس پہنتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کوئی بھی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہی ہوتا ہے. راز کے چھپنے کی اور عافیت ملنے کی یہ علامت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی مزید سوال دیجیے. خواب میں نے یہ دیکھا تھا کہ آسمان کے اندر نا میں نے اللہ اور محمد لکھا ہوا دیکھا، پھر میری آنکھ کھل گئی، پھر دوبارہ آنکھ لگی، تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے حضرت امام حسن کا نام آسمان میں دیکھا. ماشاءاللہ، کیا فرمائیں گے حضور ان کے خواب کے بارے میں؟ ماشاءاللہ تینوں ہی مبارک نام دیکھے. سبحان اللہ کا نام دیکھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام دیکھا، امام حسن کا نام دیکھا، تو مبارک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. خواب دیکھنے والے کی رغبت اور محبت کی بھی دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے. مبارک کلمات کا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں مزید آپ دعا کریں گے تو مزید انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی.
ٹھیک ہے، میسیجز کے ذریعے سے بھی حضور کچھ سوالات ہیں جو میں جاننا چاہوں گا کہ ان کی تعبیریں کیا ہیں۔ سائل نے یہ پوچھا ہے کہ خواب دیکھنا کہ میں فوت ہو گیا ہوں یا فوت ہونے کے قریب ہوں اور میں سب سے معافی بھی مانگ رہا ہوں، آواز نہیں نکل رہی، تو یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ موت کی کئی تعبیریں کی جاتی ہیں اور بعض اوقات یہ تنبیہ بھی ہوتی ہے بندے کو ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ صحیح۔ تو ایک تو یہ بھی پہلو ہوتا ہے، تو خواب دیکھنے والا اس اعتبار سے اپنے روزمرہ کے معمولات کو بغور جائزہ لے لے، کہیں گناہوں میں کسی نافرمانی کے کام میں اگر مبتلا ہے تو اس سے توبہ کرے۔ البتہ موت کی ایک تعبیر آزاد ہونے سے بھی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات بندہ کسی مشکل کے اندر ہے، کسی آزمائش کے اندر ہے، تو موت اس کے لیے اس مشکل سے چھٹکارے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک آسانی عطا فرمائے۔ اگر کسی مشکل میں ہے، کسی آزمائش میں ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے نکلنے کی صورت اللہ پاک کی رحمت سے ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ حضور یہ بتائیے کہ خواب میں اگر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ آسمان پر ایک عجب سا نور چمک رہا ہے اور اس نور کا ایک ذرہ خواب دیکھنے والے کی گھر کی چھت پر آ کر ٹھہر جاتا ہے اور یہ ان کو دیکھ کر بہت سکون محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری خواب ہی کی کیفیت ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ حقیقت میں دیکھتے ہیں اٹھ کر تو تب بھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیفیت انہوں نے خواب میں دیکھی ہے اور یہ جانتے ہیں اس کی تعبیر چاہتے۔ جی، یہ آنسو تو اچھے ہوں گے، ظاہر ہے کہ نور کو دیکھا اور ایک اچھی کیفیت کا محسوس ہونا۔ بعض اوقات خواب میں جو بندے پہ کیفیت طاری ہوتی ہے جی، تو اٹھنے کے بعد بھی کچھ دیر کے لیے وہ باقی رہتی ہے، اور بعض اوقات بندہ رو رہا ہوتا ہے تو اٹھنے کے بعد بھی رو رہا ہوتا ہے۔ صحیح، اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے، ہنسنا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خواب ہی کی کیفیت بعض اوقات کنٹینیو بھی نظر آتی ہے۔ صحیح، البتہ نور اور وہ بھی آسمان سے تو پازیٹیو ہے، ان کے گھر میں خیر و برکت کی علامت ہے، اور اگر کسی دشواری کا یا تنگی کا شکار تھے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ اسے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے۔ اپنی خواب میں دوسری شادی دیکھنا کیسا، اس کی تعبیر بتا دیں۔ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ بہت سارے اس کے پہلو ہو سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس نے یہ دیکھا ہے ہاں جی، اس کی کیفیت کیا ہے، کہ واقعی اس کا ارادہ ہے یا خالی خیال ہے یا کیا ہے، یا اس ٹاپک پر کہیں بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو بہت سارے اس کے ایکسپیکٹ ہوتے ہیں۔ البتہ شادی جو ہے وہ خوشی کی علامت ہوتی ہے۔ صحیح، خواب دیکھنے والا اگر اپنا نکاح دیکھتا ہے یا شادی دیکھتا ہے تو اس کی ایک تعبیر کسی اچھی خبر ملنے سے بھی کی جاتی ہے۔ صحیح، تو ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کو کوئی اچھی خبر پہنچے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ ٹھیک ہے حضور، یہ جو کہا جاتا ہے کہ خواب جو دیکھا جائے اور اس خواب کا یہ الٹ ہوتا ہے، تو اگر کسی نے خواب میں شادی دیکھی ہے اور اس کا انتقال ہوگا، اس کا اپوزٹ جو ہے نا یہ ہوگا، تو یہ بات کہاں تک درست ہے اور کیا اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے؟ یہ کلیتاً یہ بات کرنا تو درست نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز دیکھیں تو پھر تو کتابوں کی جو تعبیر کی کتاب ہوگی تو وہ تعبیر برعکس لکھی جائے گی کہ سب چیزوں کے بارے میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ دیکھا ہے تو اس کا الٹ ہوگا۔ صحیح، تو ایسی تو کوئی کتابیں برعکس نہیں ہیں، اسے تو بات ہی ختم ہو جائے گی نا پھر تو۔ ہاں جی، تو یہ ایک عوام کے اندر مشہور ہے، بہت ساری باتیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ جی، البتہ مجھے جو فیل ہوتا ہے کہ اس کی شہرت کی ایک وجہ یا ابتدا کہیے، یہ ہو سکتا ہے کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر اچھی ہوتی ہیں لیکن ان کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، صحیح، اور بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ تعبیر بظاہر بری ہے لیکن اس کی حقیقت میں اچھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کچھ چیزیں ہیں، یہ کوئی کلیتاً نہیں ہے کہ ہر چیز کا برعکس ہی ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے وہ چند چیزیں چونکہ علماء نے بیان کی تو لوگوں نے جو ہے نا اسی کو لے کر پھر اپنا ہی ایک قاعدہ ترتیب دے دیا ہو کہ الٹا ہی ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ البتہ بعض چیزوں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ظاہر ہے تعبیر اس سے برعکس ہوا کرتی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ہم نے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ ایک سوال ہم تک یہ پہنچا ہے، کہتے ہیں کہ سر میرے ذہن میں بہت برے برے خیالات آتے ہیں اور بری بری باتیں آتی ہیں، میں ان پر غور نہیں کرتا لیکن وہ برے خیالات ذہن سے ختم نہیں ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کروں، تو اس بارے میں ناچیز کو ان خیالات سے بچنے کا کچھ عمل بتائیے۔
دیکھیے یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ خیال آتا ہے لیکن یہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ٹھیک ہے، اور اپنے خیال کو بدل لیتے ہیں. تو سب سے بڑا علاج تو یہی ہے. صحیح. اگر کچھ خیال آتا ہے تو بندہ اس پر زیادہ غور نہ کرے. بقیہ یہ کہ اب اس شخص کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی مصروفیت کیا ہے. خیالات کو بدلنا مصروف رہنے سے بھی ہو سکتا ہے. صحیح پھر اگر صحبت اچھی نہ ہو تو صحبت کو تبدیل کرنے سے بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اسی طرح لاحول شریف کی کثرت، کیونکہ برے خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لاحول شریف کی کثرت کرنا، آیت الکرسی کا بار بار تلاوت کرنا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کا پڑھنا. صحیح تو بہت سارے وظائف بھی ہیں، اعمال بھی ہیں. باوضو رہنا، صحیح تو یہ بندے کو بچاتا ہے. اور اگر خیال جو برا ہے بار بار آتا ہے اور وہ وسوسے کی حد تک چلا جاتا ہے تو اس کے لیے تو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج. ٹھیک ہے، تو وہ رسالہ حاصل کر لیا جائے تو اس کے اندر انشاءاللہ بہت ساری تراکیب ایسی بیان کی گئی ہیں کہ اگر کسی کو برے خیالات، برے وسوسے بکثرت آتے ہیں تو وہ اس سے کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ناظرین، یہ رسالہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر کے آپ فری میں یہ خزانہ حاصل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ 40 روحانی علاج، یہ ایک بہت ہی خوبصورت روحانی علاج پر مشتمل یہ ایک بکلیٹ ہے. یہ بھی آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے جو ہے وہ مل جائے گا اور آپ ایزیلی اس کو فری میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. جی مزید سوال؟ حضور آپ سے عرض یہ ہے کہ اگر خواب میں کوئی بلی دیکھے تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کا بلی دیکھنا کیسا، اور اگر اب میں وہی بلی اگر اس کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کی تعبیر کیا ہو؟ بلی کی کئی تعبیریں ہیں لیکن جو انہوں نے پہلو بیان کیا ہے یہ بیمار ہونے کی علامت ہوتی ہے. اگر صحیح. بلی حملہ آور ہو، کاٹنے کے لیے آئے، حملہ کرے تو یہ اس شخص پر بیماری کے حملہ آور ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو خواب دیکھنے والے کو اپنے معمولات پر، اپنی چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. بعض اوقات اپنی بیماری کا باعث اور سبب ہم خود بھی بن رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں. اسپیسیفک بھی دیکھنا چاہیے. بعض اوقات کسی کو خاص چیز سے پرہیز ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہوا ہے، اب وہ پرہیز ہی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یا روٹین میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ بیماری کا باعث ہو سکتی ہیں، تو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پہ غور کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرے. کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دینا یہ بھی بہت مفید رہے گا کہ صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرتا ہے. سبحان اللہ. صدقہ دیجئے اور اپنے لیے حفاظت کے قلعے بنائیے، حفاظت کے لیے دیواریں بنائیے، اور ایک شیلڈ ہے جو صدقے کی برکت سے انسان کے ارد گرد بن جاتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ اینیمیز سے محفوظ رہتا ہے. اللہ کریم ہمیں شریروں کے شر سے بھی محفوظ فرمائے اور حاسدین کی میلی نظر سے بھی اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے. مزید کال دیجئے. کل رات میں نے خواب میں دیکھا، پہلے تو گھر کی جگہ دیکھی، پھر اس کے بعد دیکھا کہ میرا ایک کمرہ تیار ہو گیا ہے جو صرف میرا ہے. تو اب اس بات کا کیا مطلب ہے، کائنڈلی بتائیں گے پلیز؟ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ بہت مبہم سا ہے. گھر کی جگہ دیکھی، کس گھر کی جگہ دیکھی، صحیح، اور ہو سکتا ہے ان کے گھر میں تعمیرات کا سلسلہ ہو. ٹھیک ہے، بعض بیچاروں کا تو نکاح اس لیے اٹکا ہوا ہوتا ہے کہ تیرا کمرہ بنے گا تو نکاح ہوگا. ٹھیک، تو ہو سکتا ہے ان کے فیملی میں اس طرح کا کوئی میٹر ہو، معاملہ ہو. بہت زیادہ مبہم ہے، ڈیٹیل تو نہیں عرض کی جا سکے گی. البتہ یوں دیکھا جائے تو ایک پازیٹیو ہے گھر کی جگہ ہونا اور اپنا کمرہ دیکھنا، تو کچھ نہ کچھ اچیومنٹ ہی کی علامت ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا آپ کے حق میں. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور آپ کے لیے راحتیں اور سکون آپ کو عطا فرمائے، آپ کا مقدر فرمائے. میسیج حضور ایک شامل یہ کرنا چاہوں گا. انہوں نے لکھا ہے، سائل کہتے ہیں کہ خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میری ایک ٹانگ کٹ کر الگ ہو گئی ہے اور میں ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہوں اور ان سے درست کرنے کے بارے میں مشورہ کرتا ہوں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی ٹانگ تو لگ جائے گی لیکن اس کے ساتھ جسم کے کچھ اعضاء کو تکلیف پہنچے گی، اور یہ ان کا خواب ہے اور یہ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا تعبیر ہو سکتی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. ایک تو اپنے معمولات کو بندہ درست رکھے. اگر کوئی بائک یوز کرتا ہے یا ڈرائیو کرتا ہے یا کہیں بھی آتا جاتا ہے، صحیح، تو حادثہ ہے بیسیکلی خواب میں، تو کوئی بھی ایسی صورت اختیار نہ کی جائے جو کہ حادثے کی وجہ بن سکتی ہو. دوسرا، ٹانگ کا کٹنا یا ٹوٹنا یا کمزور ہونا کسی قریبی جو کہ ان کے لیے
بہت زیادہ معاون ہے، مددگار ہے، اس کے دور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو اپنے ماحول پر، اپنے بہن بھائیوں پر، قریبی لوگوں پر غور کریں۔ اگر کسی سے تعلقات اچھے نہیں تو اچھے استوار کریں، نہ ہو سکتا ہے کہ دوریاں پیدا ہوں، تو یہ بہتر نہیں ہوتا۔ صدقہ کریں اللہ کی راہ میں، انشاءاللہ عز و جل عافیت والا معاملہ ہوگا۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ مزید سوال دیجیے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ بارش میں نہا رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، آپ ذرا رہنمائی فرما دیں۔ جی حضور ذرا رہنمائی فرمائیے۔ اچھا خواب ہے بارش میں نہانا، جبکہ وہ نقصان کی حد تک نہ ہو، یعنی کہ اتنی تیز نہ ہو کہ جو سیلابی شکل اختیار کر جائے، تو یہ اچھا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی علامت ہے، دعا کی قبولیت اور تمنا مراد کے پورا ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیزائر ہے اگر جائز ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ پوری ہوگی۔ تو اچھا خواب ہے، ان دنوں میں اگر کوئی اس طرح کی چیز تھی آپ کے ساتھ تو اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو وہ اچیو ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک میسیج بھی حضور یہاں شامل کرنا چاہوں گا۔ یہ سائل لکھتے ہیں کہ ایک دوست نے خواب میں بہت سارا دودھ دیکھا ہے، اس کا کیا مقصد ہوگا یہ بھی بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے کہ خواب میں بہت ساری کپاس جو ہے وہ دیکھی ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے دی گئی اور پھر چوری ہو گئی، لیکن جب گھر آ کے دیکھا تو وہ ویسے ہی تھی۔ یہ خواب ہی کا ایک پورا ان کا معاملہ ہے، تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے بارے میں کیا تعبیر؟ دودھ کا دیکھنا تو بہت اچھا ہے، دین کی خوبی کی علامت ہے، علم ملنے کی، نفع ملنے کی، اچھی خبر پہنچنے کی دلیل ہوتی ہے۔ دودھ کا دیکھنا تو بہت ہی مبارک ہے، اور اس کا پینا بھی بہت اچھا ہے۔ البتہ کپاس چونکہ ہو سکتا ہے ان کا کام ہو یا کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ ماضی میں ہوا ہو، وہی خیال دل و دماغ کے اندر ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے تو اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کرے۔ نقصان کی صورت اس میں نظر آ رہی ہے، تو اللہ پاک آپ کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ فرمائے۔ حضور آپ نے اپنی گفتگو میں ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ دین کی خوبی میں برکت ملے گی، تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ دینی معاملات جیسے عبادت میں بہتری ہے، کوئی اگر نیکی کی دعوت دیتا ہے اس میں برکت ہے، اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے میں، درود پاک پڑھنے میں، کوئی بھی جو دینی منفعت ہے، دین کے کام ہیں، اس میں اللہ پاک اس کو برکت عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے۔ میں نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے پتھر گر رہے ہیں، تو برائے کرم اس کی تعبیر ارشاد فرمائیے۔ حضور کیا فرمائیں گے؟ اچھا نہیں ہے، یہ آزمائش کی، عذاب کی یہ علامت ہے، آسمان سے پتھروں کا گرنا۔ تو جس شخص نے دیکھا ہے وہ بھی غور کرے، اور جس علاقے میں یہ ہے ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی خاص برائی بہت زیادہ عام ہو۔ صحیح۔ تو خواب کے ذریعے بعض اوقات بندے کو تنبیہ کی جاتی ہے، اہل علاقہ کو تنبیہ کی جاتی ہے، صحیح۔ اور مل کر وہ توبہ کریں، اللہ کی عبادت کی طرف آگے بڑھیں۔ تو بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی خاص علاقے میں زیادہ عام ہو جاتی ہیں، تو اللہ پاک خواب کے ذریعے بندے کو تنبیہ فرماتا ہے۔ تو خواب دیکھنے والا بھی اور اہل علاقہ بھی غور کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے حضور، خواب میں آسمان سے پتھروں کا تو ہو گیا، ہم نے سنا، اس کی آپ نے تعبیر بھی ارشاد فرمائی ہے۔ خواب میں کچھ کھانے کی چیزیں بھی کچھ لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جیسے کھانے شہد کی کوئی بارش ہو رہی ہے، یا پھر جو خلاف عادت کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے آسمان سے کھانے کا نزول ہونا، یہ اس طرح کا خواب میں کوئی دیکھتا ہے کہ طرح طرح کی چیزیں اتر رہی ہیں، تو کیا ان کی بھی کچھ تعبیریں ہوتی ہیں؟ الگ الگ ہوں گی، ظاہر ہے کہ کھانے کے مختلف چیزوں کی مختلف تعبیریں ہیں۔ جیسے شہد ہے، جی، اس کی تعبیر ایمان سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے خواب روایتوں میں بھی ہے کہ آسمان سے شہد اترتا ہوا دیکھا اور لوگوں نے اس کو پیا، صحیح، تو ایمان کی علامت اس کو بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ڈیفرنٹ چیزوں کی ڈیفرنٹ تعبیریں ہیں۔ البتہ مجموعی طور پر اگر بات کریں تو کسی میٹھی چیز کا دیکھنا یہ اچھی خبر ملنے کی، نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ صحیح، اسی طرح پھلوں کی بات کریں تو موسم میں اس پھل کو دیکھنا، ٹھیک ہے، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے۔ اچھا پھل، پکا ہوا پھل، میٹھا پھل، یہ تعبیر کے اعتبار سے بیٹر ہوتا ہے۔ اسی طرح مچھلی الگ ہے، تو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، اور آسمان سے اچھی چیز کا نازل ہونا تو یہ اس کی برکت میں مزید اضافے ہی کی علامت ہوتی ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اس کا بھی جواب ہم نے سنا ہے۔ مزید سوال دیجیے۔ اگر کسی اسلامی بھائی کو دیدار مصطفیٰ اس طرح سے ہو کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی صرف زیارت ہو، تو اس کی تعبیر پوچھنی تھی۔
सुभान अल्लाह। जी हुजूर क्या फरमाएंगे? बहुत ही मुबारक है, कदमों की ज़ियारत हो या पूरे ही जिस्म मुबारक की ज़ियारत हो, माशा कब्र अनवर की ज़ियारत करना या कदमैन शरीफैन की ज़ियारत करना बहुत सारी बरक़ात का मूजिब है। और ख़ास तौर पर जो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ख़ाम में ज़ियारत करे तो उसे शफ़ाअत मिलने की अलामत है। इल्म में, मनसब में, इज़्ज़त में इजाफ़े की ये बरकत होती है। और कब्र अनवर की बिलख़ुसूस ज़ियारत, ये क्योंकि रिवायतों में इस मज़ामीन को बयान किया गया है तो वो ख़ास तौर पर शफ़ाअत से इसको ताबीर किया जाता है। बकिया हस्ब हाल भी ताबीरें होती हैं। अब कोई शख्स है जो इल्म की तरफ रग़बत रखता है और वो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत करता है तो उसके इल्म में अल्लाह पाक इज़ाफ़ा अता फ़रमाएगा, उसके लिए आसानी वाला मामला होगा। अगर कोई परेशान है रोज़गार के हवाले से, किसी भी एतबार से, तो अल्लाह पाक उसे उस परेशानी से नजात अता फ़रमाएगा। सवाल हुजूर एक ये शामिल करूँगा, ये साइल कहते हैं, लिखते हैं कि ख्वाब में एक सुर्ख भूरे रंग की ये गाय देखी है और जो मेरी दादी जान इंतकाल कर चुकी हैं, उन्होंने ये मुझे तोहफे में दी है और कहा है कि मैं इसकी कुर्बानी कर दूं। तो ये ख्वाब है और इसकी ताबीर ये मालूम करना चाहते हैं। देखिए, कुर्बानी लाजिम होना तो वो शरई तकाज़ों के मुताबिक ही होगा, ठीक है। ख्वाब की बुनियाद पर तो हम किसी पे लाजिम नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर ये साहिब हैसियत हैं और अल्लाह की राह में नफली तौर पर जानवर ज़बह करके उसे तकसीम करके उसका सवाब इसाल करना चाहें तो बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक बरकत अता फ़रमाएगा। ख्वाब में फौतशुदा का आकर नेकी की दावत देना ये बारहा देखा जाता है। तो इसमें यही है कि जो देखने वाला है अगर वो ताकत रखता है उस नेक काम को करने की तो बिल्कुल करनी चाहिए। सही। इससे फौतशुदा को राहत भी अल्लाह पाक की रहमत से नसीब होगी। ठीक है हुजूर, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ है और मैं ये चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से हमें एक मरतबा माह रमज़ान की ये सआदतें मुयस्सर आई हैं और बहुत से आमाल हमने इस महीने के अंदर जो है वो करने की सआदत अल्लाह की रहमत से जो है ये वो हासिल की है। इनको इस्तिकामत के साथ रमज़ान के बाद भी हम करते रहें, तो ऐसा कुछ फार्मूला आप इरशाद फरमाएँ, कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएँ कि किन किन बातों को मलहूज़े खातिर रख कर हम अपनी बाद के जो अय्याम हैं, महीने हैं, उनके अंदर भी इसी तरह इबादत का शौक़ ज़ौक़ ये अपना जो है कंटिन्यू रख सकें। क्या चार चीज़ें हैं, अगर कोई अमल कर ले तो इस्तिकामत मिलेगी। जिस काम में इस्तिकामत चाहिए, सबसे पहले उसको हासिल करने का बहुत ज़बरदस्त जज्बा दिल के अंदर होना चाहिए, अटैचमेंट होनी चाहिए, उसके साथ एक रिलेशन होना चाहिए। सही। मैं पैशन होना चाहिए कि ये काम मुझे करना है, संजीदा हो बंदा उसके लिए। ठीक है। ऐਵੇਂ ना हो कि यार चलो हो गया तो हो गया, नहीं तो हाँ जी। सबसे पहले उसको हासिल करने का पैशन होना चाहिए। दूसरा, जिस काम में आप इस्तिकामत हासिल करना चाहते हैं उस काम के माहिर के साथ आप उठना बैठना शुरू कर दें, उसकी सोबत इख्तियार करें, दोस्ती लगा लें तो इस्तिकामत मिलेगी। तीसरा ये है कि उस चीज़ के फ़ज़ाइल को बार बार सुनते या पढ़ते रहें। जब हम किसी इबादत के बारे में बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं तो इस्तिकामत भी मिलती है। बंदा सुस्ती का शिकार होता है तो फिर जज्बा आ जाता है। और चौथा ये है कि वो इबादत और जो टारगेट है आपका वो क्लियर होना चाहिए और उसके लिए टाइम और जगह, अगर किसी जगह से मुताल्लिक है तो वो मखसूस होनी चाहिए। मिसाल है, कोई कहता है मुझे दुरूद पाक पर इस्तिकामत चाहिए। सही। तो अब एक तो ये है कि यार मैं पढ़ूंगा जी, और एक ये है कि मैं रोज़ाना 50 दफ़ा पढ़ूंगा और फजर के बाद पढ़ूंगा जी, तो दोनों में फ़र्क आ जाता है। सही। तो अगर इस्तिकामत चाहिए तो उस काम के लिए क्वांटिटी और उसका जो टाइम या जगह है वो मुकर्रर कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर किसी भी काम के बारे में इन चार बातों पर बंदा अमल करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसे इस्तिकामत नसीब हो जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, कामयाबी का ये बेहतरीन फार्मूला आपकी जनाब में पेश किया गया है। इसे अपने पास से लिख कर चाहें तो महफूज कर लीजिए और इस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो माह सियाम, माह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर जब ये आमाल हमें ये मुयस्सर आए, इनको हम माह सियाम के बाद भी करते रहने में इंशाअल्लाह हम कामयाब होते रहेंगे। शर्त ये है कि इन चारों बातों पर आपने अमल करना है। तो अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह इस्तिकामत आपको मिल जाएगी। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आप भी इसकी जो है वो नियत करें और प्रैक्टिस भी करते रहें। और इंशाअल्लाह आइंदा जुमेरात को, चूँकि प्रोग्राम हमारा सुबह 9 बजे बराह रास्त होगा, तो आइंदा
جمعرات صبح 9 بجے پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ایڈوانس میں آپ سب کو عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. اللہ کریم ان بابرکت ایام کو بھی ہمیں نیکیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیر